اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ نسبت شیخ احمد مجدد الانسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آیت کریمہ پیش کی۔ 28 صفر آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ شیخ احمد مجدد الانسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام شیخ احمد ہے۔ مجدد الانسانی آپ کی مجددیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انعام و اکرام کی وجہ سے نوازا ہے۔ شان کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمزدہ اور غمگین ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے کئی معنی کو بیان کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو آیت کریمہ میں بات کی گئی ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں ان کو جو بھی مصیبتیں آنے والی ہیں یا جو بھی پریشانیاں آنے والی ہیں یا جو پریشانیاں وہ جھیلتے ہیں انہیں ان کا کوئی خوف نہیں ہے، اور جو فیوچر میں یا جو ماضی میں ان کو نعمتیں حاصل نہ ہوئی، جو پسندیدہ چیز ان کو نہ ملی تو اس کو نہ ملنے پر وہ غمزدہ نہیں ہوتے، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ دوسرا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ اوپر ان کے کوئی غمزدہ چیز ہے، یعنی کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ رسوا نہیں ہوتے، وہ غمزدہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یقین سے جان لو، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے۔ شیخ احمد مجدد الانسانی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 408واں آپ کا عرص ہے، جہاں آپ کے زمانے میں مذہب اسلام کے اندر بادشاہوں نے خرافات اور بدعات کو شامل کر دیا تھا۔ مجدد الانسانی کو ہستی ہے جس نے اسلام کی حقیقت کو واضح کیا تھا، اسلام کے اصلی چہرے کو اجاگر کیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت مجدد الانسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اکبر بادشاہ موجود تھا۔ اکبر اور بیربل کے قصے جو بچے بچے جانتے ہیں، گلی گلی میں مشہور ہیں، یہ اسی وقت کا زمانہ تھا۔ حضرت سرکار مجدد الانسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بادشاہ اکبر رہا کرتا تھا، اس کی بادشاہت کے ڈنکے پورے سرحد میں بج رہے تھے۔ بادشاہ اکبر یہ مسلمان تھا اور علماء کرام کی صحبت میں عالموں کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا اور ان سے کچھ مسئلہ مسائل یا جو بھی گفتگو ان کے درمیان ہوا کرتی مراقبہ، جو کچھ ان کے درمیان بات چیت ہوتی تھی، یہ اکبر بادشاہ ان کی بارگاہ میں بیٹھتا اور ان سے مذہب اسلام کی باتوں کو سیکھتا اور اس پر عمل کرتا۔ ہر زمانے میں جب اچھے علماء کرام پائے جاتے ہیں تو وہاں برے علماء بھی ہوتے ہیں۔ ہر زمانے کا سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں بھی جب اکبر بادشاہ علماء کرام کی محفل میں بیٹھتا تو دو گروہ عالموں کا ہوتا تھا۔ اب کوئی چیزوں کو ایک عالم یا ایک عالم کا گروہ ایک چیز کو حلال کہتا تو دوسرا عالم کا گروہ اس کو حرام کہنے لگتا۔ ہر زمانے میں جب علماء سو رہتے ہیں ان کی کیفیت اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسے کے لیے دولت کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں اور پھر بادشاہت کی وہ نوکریاں اور ان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں اور شریعت مصطفیٰ کو وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی پھینکتے ہیں اور صرف بادشاہت کی غلامی کرنے لگتے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے اگر حلال چیز کو حرام کہنا پڑے تو اس کو بھی وہ منظور کر لیتے ہیں۔ علماء سو پوری علماء بادشاہ اکبر کے زمانے میں بادشاہ اکبر کی طرفداری میں بادشاہ اکبر کو جو پسند ہوتا تو جو عالموں کا جو برا گروہ ہوتا
وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتا اور اکبر بادشاہ کی سائڈ لے کر کہتا یہ چیز حرام ہے، یعنی حلال چیز کو وہ حرام کر رہے تھے۔ اس طرح عالموں میں ٹکراؤ ہونے لگا، ایک گروہ کہتا حلال ہے، دوسرا گروہ کہتا حرام ہے، اسی طرح لڑائی ہوتی رہی۔ اکبر بادشاہ وہاں سے ہٹا اور کہنے لگا مجھے کسی عالموں کی ضرورت نہیں، بلکہ جب اکبر بادشاہ اس قدر عالموں کے درمیان ٹکراؤ دیکھ کر کے اس کی مانو یا اس کی مانو، ایک وہی چیز حلال کہتا ہے، دوسرا وہی چیز حرام کہتا ہے، آخر مانا جائے تو کس کی مانا جائے؟ اکبر بادشاہ کے ذہن میں خرافات آ گئی اور پھر وہ گمراہ ہوتا چلا گیا، صراط مستقیم سے اکبر بادشاہ بھٹک گیا اور پھر اس نے پوری بستی میں اعلان کر دیا مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں، بلکہ اکبر بادشاہ نے اپنے ایک الگ دین نکالا، ایک نیا دین نکالا اور معاذ اللہ اس کا نام دین اکبری، دین الہی رکھا۔ اور اکبر بادشاہ کے ذہن میں یہ تصور آیا، یہ خیال آیا کہ سب کو لے کر چلا جائے، رام اور رحیم کے ماننے والے معاذ اللہ ایک ہو جائیں، اور اکبر بادشاہ کی حکومت تھی، حکومت کے زور سے کوئی کچھ بھی کروا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن جب انجام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری بستی میں اعلان کروا کر سارے لوگوں کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ رب کی شان کیا ہے، اکبر بادشاہ ہے کہ پوری بستی میں یہ اعلان کروا دیا کہ رام اور رحیم کے ماننے والے معاذ اللہ ایک ہے، اور پوری جو تنقید اس کی تھی صرف مذہب اسلام کے اوپر تھی، مذہب اسلام کے اوپر پورا اٹیک تھا۔ اکبر بادشاہ گائیں مذہب اسلام میں جو جائز تھی، اکبر بادشاہ پنڈتوں اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے چکر میں کہا گائیں مسلمانوں کے لیے اب سے حرام ہے، گائیں اب سے حرام ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے مسجد اور مندر سب ایک ہے، کوئی کہیں بھی عبادت جا کر معاذ اللہ کر سکتا ہے، ساری چیزیں ایک ہے، اور اسی طرح الگ الگ قانون نکالا کہ معاذ اللہ زنا جائز ہے، زنا کوئی بھی کر سکتا ہے، حکومت کی اجازت دے کر کوئی بھی زنا کر سکتا ہے معاذ اللہ، اور جگہ جگہ گھروں میں طوائف خانے بنائے جائے، کوئی بھی جائے اپنی حاجت پورا کر کے نکل جائے، یہ اکبر بادشاہ کا معاذ اللہ دین تھا، اور اس کو دین اکبری کا نام دیا گیا تھا۔ اور جو سلام میں خط آتا، سلام جب کوئی خط بھیجتا تو سلام اوپر لکھا رہتا السلام علیکم، تو اکبر بادشاہ نے اس کو ہٹایا اور اس کے وجہ سے اس کو ہٹا کر اس پر یہ کر دیا کہ لا الہ الا اللہ اکبر معاذ اللہ خلیفۃ اللہ، اور پھر اس کے جواب میں وعلیکم السلام کے جواب میں اس نے لکھا کہ جلال الدین او کما قال، بہت ساری خرافاتیں، یعنی مذہب اسلام کا ستیہ ناش ہو گیا، مذہب اسلام کے ماننے والا کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ حکومت تھا، حکومت کی بات تو ہر شخص کو جبرن ماننا پڑتا ہے، اکبر بادشاہ ہے، ساری مذہب اسلام کے قاعدہ اور قوانین کو الگ الگ کر دیتا، سارا مذہب اسلام پر پورا اٹیک کیا گیا، اور جو بھی شخص آتا اکبر بادشاہ کے آگے آ کر اس کو سجدہ کرنا پڑتا، سجدہ اکبر بادشاہ کو کرنا پڑتا، یہ حال تھا۔ لیکن جب جبرن حکومت کے ڈر سے ہر شخص حکومت کی بات ماننے لگتے ہیں تو وہاں کوئی ایسا شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو مرد مجاہد ہوتا ہے، جو دشمن کے سینے چڑھ کر بولتا ہے، اور وہ مرد مجاہد کوئی اور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ احمد مجدد الفسانی کو اس سرہند کی سرزمین پر پیدا فرمایا ہے، اور حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بادشاہ کے آگے سجدہ کرو، حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی ہے کہ سجدہ کرنے سے انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اکیلے تنہا رہ کر پورے مذہب اسلام کا ساتھ دیا اور حکومت اور اس کے نمائندے کے خلاف سر چڑھ کر بولا، اور پوری طرح سے اس کا بائیکاٹ کیا اکبر بادشاہ نے، اور ادھر مجدد الفسانی تنہا مجدد الفسانی مذہب اسلام کا ساتھ دیتے، اکبر بادشاہ نے اس کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہر چیز اکبر بادشاہ کے پاس ہے، لیکن مجدد الفسانی ہے، لاچار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مجدد الفسانی کے ساتھ تھی۔ اکبر بادشاہ نے کہا چلو آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں، اب بھلا کوئی
اکیلے شخص سے جہاں حکومت کے نمائندے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہو، حضرت مجدد الفسانی راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسٹیج ایک کھلے میدان میں لگایا جاتا ہے، ایک طرف تخت اکبری کو لگایا جاتا ہے، دوسری طرف تخت محمدی کو لگایا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی ہے کہ اپنے تخت پر کھڑے ہیں اور ادھر اکبر بادشاہ اپنے تخت پر تخت اکبری پر کھڑے ہو کر اسلام کے خلاف بکنے لگا، اور ادھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی مدد آتی ہے کہ اس قدر آسمان سے بارش ہوتی ہے، برسات کا نزول ہوتا ہے، اور اتنی برسات ہوتی ہے کہ اکبر بادشاہ کا پنڈال اور اس کا تخت سارا اجڑ جاتا ہے، اور اکبر بادشاہ اسی طوفان میں گرتا ہے اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ابھی مذہبی اسلام پوری طرح سے اجاگر نہ ہوا تھا، مذہبی اسلام کی حقانیت ابھی پورے طور سے نہ ہوئی تھی، بلکہ ابھی اکبر بادشاہ کی تو موت ہو گئی، لوگ ادھر ادھر چھتر چھتر ہو گئے، اب کس کی مانا جائے۔ اکبر بادشاہ کو مر گیا، لیکن اسی زمانے میں ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام جہانگیر تھا۔ جہانگیر بھی اسی کی شریعت کو ماننے والا تھا۔ اس کو پتا چلا کہ مجدد الفسانی نامی ایک شخص ہے جو سجدہ تعظیمی کو حرام کہتا ہے۔ مصطفیٰ کامل احمد کی شریعت پر عمل کرنے والا بھی اگر کوئی شخص تھا تو واحد ذات مجدد الفسانی کی تھی۔ حکومت کے گھر سے شریعت مصطفیٰ کا معاذ اللہ لوگ نام بھی بھول چکے تھے۔ جہانگیر کو پتا چلا کہ مجدد الفسانی ایک نامی شخص ہے جو سجدہ تعظیمی کو حرام کہتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، مجدد الفسانی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر مجدد الفسانی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جہانگیر بادشاہ نے اس کو سزا دلائی اور اس کو قید خانے میں قید کروا دیا، جیل میں بند کروا دیا۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جیل میں بند ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کی تبلیغ جاری ہے۔ جیل میں رہ کر کئی لوگوں کو اپنے دستے مبارک سے کلمہ پڑھا کر مسرت کا اسلام کرتے ہیں، اسلام کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ کبھی جہانگیر کی ایک بیٹی تھی، اس کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے باپ سے بہت سخت ناراض ہوا، میرا ایک چاہنے والا میرا محبوب مجدد الفسانی کو اس نے قید کروا دیا ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے۔ اب لڑکی نے اپنے باپ جہانگیر کو سارا معاملہ سنایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور اس طرح بیان کیا ہے۔ جہانگیر کو ہوش آیا، اس نے توبہ طائب کی اور پھر اسی کے بعد سرکار مجدد الفسانی کی خدمت میں اس کے خط بھیجا اور کہا حضور مجھے معاف فرما دینا، میں بھٹک گیا تھا۔ جہانگیر توبہ کر کر اسلام کے اندر واپس آ جاتا ہے، مجدد الفسانی کو خط ملتا ہے تو مجدد الفسانی نے اس کے جواب میں خط لکھا اور ارشاد فرمایا جب مذہب اسلام کو پورے طور پر اجاگر کر دیا جائے تب میں تمہارے خط کو قبول کروں گا، یعنی یہ جو دین اکبری ہے اس کو پوری طرح سے بند کر دیا جائے اور مذہب اسلام کی حقانیت کو بیان کیا جائے۔ اب جہانگیر بادشاہ کو توبہ کر کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ مجدد الفسانی اس طرح باہر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد الفسانی کے صدقے پھر سے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمایا، اور ایسا مجدد الفسانی نے اسلام کے اندر ایسا تجدیدی کارنامہ انجام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تجدیدی کارنامے کو، آپ کی مجددیت کو صرف 100 سال تک باقی نہ رکھا بلکہ 1000 سال کا آپ کو مجدد بنایا۔ جو بھی دور آئے گا اب مجدد الفسانی کا دور رہے گا۔ یہ شان تھی جو میں کہنا چاہوں گا، یہ وہ واحد ذات تھی کہ جو حکومت کے ڈر سے اپنے اسلام کا سودا نہیں کرتا ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اگر جان بھی دینا پڑے تو مجدد الفسانی اس بات پر تیار تھے کہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شریعت مصطفیٰ پر کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا۔ ہر زمانے میں ایسے علماء کرام رہتے ہیں، آج بھی میں نے دیکھا کہ حکومت کے ڈر سے کوئی بہت سارے علماء کرام کو میں نے دیکھا کہ حکومت کے ڈر سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کرونا وائرس کی مہاماری میں حکومت کے ڈر سے کوئی تالیاں بجا رہا ہے، بہت سارے علماء کرام کو دیکھا کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کوئی فلش لائٹ آن کر رہا ہے، اور تو اور حد اس وقت ہو گئی کہ وہ حکومت کے جنم دن بھی بنا رہے ہیں۔
حکومت کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، وہی علماء کرام ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ پر جب اہل سنت کے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کا دن مناتے تھے تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا تھا۔ لیکن یہ ایسے علماء سو ہیں جو حکومت کی دولت کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں اور حکومت کے یوم ولادت کا دن مناتے ہیں۔ ارے ہم تو اس ہستی کا دن یوم ولادت مناتے ہیں کہ جس کے صدقے کائنات آئی ہے، جس کے صدقے ہم اور آپ آئے ہیں، تو پھر ہم اس ہستی کا یوم ولادت کیوں نہ منائیں؟ علماء سو کا حال یہ تھا کہ وہ دولت کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر کے حکومت کا دن مناتے ہیں۔ ہم جو اپنے آقا کے خاطر ان کا دن مناتے ہیں، ان کا یوم پیدائش کا دن مناتے ہیں، تو پھر ایمان کہتے ہیں حشر تک ڈھالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، پچھلے بارس خرید کے پھر ایک بلاتے جائیں گے اور خواب ہو جائیں حضور چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ارے تو ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، ہم اگر ان کے خاطر اپنی جان دے سکتے ہیں تو ہم کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو مجدد الفسانی نے ہمیں سکھایا ہے کہ حکومت کے ڈر سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، اپنے ایمان کو نہ بیچنا بلکہ اپنی جان دے دینا، لیکن محمد عربی کے دین کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مجدد الفسانی کی تعلیمات پر